قابل احترام سامعین حضرات، معززات سامعات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے لیے دین اسلام ہی پسند کیا ہے، اور جو شخص اللہ کی فرما برداری میں اسلام جو حقیقی اسلام ہے اس کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو حقیقت میں ماننے والا، تحریف اور تبدیلی کے بغیر جو خالص ان کی تعلیمات تھی، جو شخص ان کو ماننے والا عیسائی ہے وہ مسلمان ہے، وہ انصاری ہے، وہ حقیقت میں اللہ کا ماننے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور ان کی کتاب میں، تورات میں، انجیل میں، ہر دور کی پیغمبر کی کتاب میں کسی تحریف یا تبدیلی کے بغیر خالص وہ دین، وہ شریعت جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، جو لوگ ان کو حقیقت میں ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ اپنا نام جو مرضی رکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اسی طرح داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، اور پھر سارے وہ جو انبیاء کی ایک لمبی کتار ہے۔ گویا ہر پیغمبر کے بعد میں آنے والے پیغمبر کو اگر ان کی زندگی میں وہ پیغمبر تشریف لے آتے ہیں، بعثت مل جاتی ہے، رسالت نبوت مل جاتی ہے، ان کا ماننا اس دور کے لوگوں کا ضروری ہے، بے شک وہ دین موسوی کو ماننے والے ہوں، بے شک وہ دین عیسوی کو ماننے والے ہوں، پھر دین محمدی ماننا ان کے لیے فرض ٹھہر جاتا ہے۔ عیسائی یہودیوں کے ساتھ، یہودی عیسائیوں کے ساتھ آپس میں اختلاف کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ عیسائی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، یہودی کہتے تھے لو جو بندہ یہودی نہیں ہوگا وہ جنت نہیں جائے گا۔ تم کون ہوتے ہو؟ نانو ابناء اللہ و احبا، ہم اللہ کے بیٹے۔ عزیر علیہ السلام بھی نعوذ باللہ کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے جنت میں ہمیں نہیں بھیجنا تو کس کو بھیجنا ہے؟ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں بتلایا یہ ان کے دل کی خواہشات تھی۔ یہود دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی لینے والی قوم ہے۔ یہ ایسے ظالم ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، باقی سارے بھائی یہودی تھے۔ پھر وہ نسل آگے چل کر وہ سارے وہی یہودی ہیں اصل میں۔ پھر ان ظالموں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے ایک دن میں 300 نبیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے، ایک دن کے اندر۔ یہ اتنی اللہ کی غضب نازل ہونے والی قوم ہے۔ صرف یہیں پر بس نہیں ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا، بے دخل کر دیا تھا۔ یہ خیبر میں ان کو جا کر انہوں نے جو ہے نا وہ بسا، اپنا وہاں سارا سسٹم کیا، اور اس کے بعد پھر خیبر کا قلعہ بھی فتح مسلمانوں نے کیا۔ وہاں سے لے کر 1948 تک دنیا کے اندر ان یہودیوں کی خباثتوں، ان کی منافقتوں اور ان کی وہ جو جڑیں کاٹنے والی نیچر ہے،
اس کی وجہ سے ہر ملک نے انہیں اپنے ملک سے بے دخل کیا، ان کو نکالا ہے۔ ہٹلر نے یہودیوں کو ذبح کیا تھا، اور چند یہودی کہتے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے، اس لیے اس نے کہا میں نے چھوڑ دیے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہودیوں کو کس لیے کاٹا ہے۔ ان کو جرمنی سے نکالا گیا۔ جرمنی سے نکالنے کے بعد پھر ان کو کبھی یہ کہیں دھکے کھاتے تھے، کبھی کہیں دھکے کھاتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کے لیے اللہ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ ان کو نہیں دے گا، اور انہوں نے پوری دنیا میں دھکے کھائے ہیں، یہ ہر ملک سے نکالے گئے ہیں۔ بالآخر مسلمانوں کی کمزور اور ناعاقبت اندیش، دور اندیشی سے خالی، دین سے دوری، جہاد سے دوری، اسلام سے دوری کی وجہ سے 1948 کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ ان کو رہائش گاہیں دے دی گئیں۔ غیر مسلم دنیا نے اتحاد کر کے، امریکہ، برطانیہ، یورپ، ان سارے ممالک نے ایک پلاننگ کے تحت، پورا عرب مسلمانوں کا ہے، تو پورے عرب کے دل کے اندر فلسطین جو ہے وہاں پر ان کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ جہاں ان کو کاٹا تھا ہٹلر نے، وہاں سے چند لوگ تھے یہودیوں کے، پوری دنیا سے پھر یہ جمع ہوئے، اور پھر انہوں نے بالآخر فلسطین کا رخ کیا، آہستہ آہستہ قدم جمانے شروع کیے۔ فلسطینی سادہ لو مسلمانوں سے انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کر دیں، پھر یہ خریدتے خریدتے کچھ آبادی علاقہ انہوں نے اپنے زیر اثر کر لیا۔ 1967 کے اندر باقاعدہ انہوں نے وہاں پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ 1967 کے اندر ہی پھر انہوں نے دوبارہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر باضابطہ طور پر یہ چیز پیش کی۔ یہاں پر تو یہ فلسطین کے اندر 1890 کے اندر آ گئے تھے، لیکن 1948 کے اندر باقاعدہ طور پر پھر پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر یہاں پر آباد کیا گیا، اور فلسطینیوں 1967 کے اندر 67 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر یہ قرارداد پیش کی کہ مسجد اقصی، بیت المقدس یہ ہمارا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے، اور سلیمان علیہ السلام چونکہ ہم میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، اور یہودی بنی اسرائیل ہیں، لہذا یہ ہمارا ہے، اور انہوں نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تب سے اب تک بیچارے مسلمانوں کو جب ان کا جی چاہتا ہے عبادت کی اجازت دیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے عبادت کی اجازت نہیں دیتے۔ میں اس کا پس منظر مزید بیان کروں گا، لیکن اسلامی تاریخ اور حدیث ہمیں فلسطین کے بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ ایک بات نوٹ کر لیں، فلسطین بنیادی طور پر شام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی شام کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں نا، وہ فلسطین، آج فلسطین ہے جو شام سے علیحدہ ایک ملک ضرور ہے، لیکن اس دور میں فلسطین شام کا حصہ تھا، اور یہ پورا علاقہ جہاں پر آج اسرائیل بھی ہے، فلسطین بھی ہے اور شام بھی ہے، یہ سارا ایریا جتنا بھی ہے یہ شام کہلاتا تھا۔ فلسطین کے ساتھ ہمارا عقیدت کا رشتہ ہے۔ میں ایک ضروری وضاحت جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے اس کے بعد اگلی بات کرتا ہوں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، جو
اس بات کی تردید کرتی ہے کہ سب سے پہلے بیت المقدس کو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر نہیں کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے سے بیت المقدس موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اوپر اللہ کا جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ مسجد حرام ہے۔ اللہ کے رسول اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد اللہ کا گھر بیت المقدس تعمیر کیا گیا تھا۔ اب بیت اللہ کے بارے میں وضاحت موجود ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام نے بیت اللہ مسجد حرام کو تعمیر کیا تھا۔ اب صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول، بیت اللہ، مسجد حرام اور مسجد اقصی، بیت المقدس جو ہے، ان کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی 40 سال بعد تعمیر کی گئی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مسجد اقصی جو ہے وہ مسجد حرام سے 40 سال بعد تعمیر ہوئی ہے۔ مسجد حرام کو سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ مختلف لوگوں نے وقتاً فوقتاً وہ اس کو تعمیر کرتے رہے، لیکن سب سے پہلے بیت اللہ کو فرشتوں نے بنایا تھا انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ پھر جب آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے انہی دیواروں کے اوپر جن پر فرشتوں نے تعمیر کی تھی اور وہ عمارت گری ہوئی تھی، وہاں سے دوبارہ آدم علیہ السلام نے اس بلڈنگ کو کھڑا کیا تھا، جہاں آج ہے آدم علیہ السلام کے دور میں بھی وہاں پر ہی تھی۔ اس کے 40 سال بعد اب سلیمان علیہ السلام تو بہت بعد میں پیغمبر بنے ہیں، بلکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی روایت جو میں آپ کو آدم علیہ السلام والی بتلا رہا ہوں صحیح ہے، لیکن یہ تو قرآن بتلاتا ہے نا کہ بیت اللہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے 1000 سال بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر بن رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 40 سال بعد تعمیر ہوئی ہے۔ تو گویا ہمارا ایمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث جس کے اندر ایک حدیث بھی غیر صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول کا درست فرمان ہے، وہ برحق ہے۔ لوگوں کی تاریخی باتیں غلط ہو سکتی ہیں۔ اب ابراہیم اور اسماعیل کے بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام 1000 سال بعد آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے کی ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام سے پہلے کی، اور اللہ رب العالمین نے وحی کی داؤد علیہ السلام کو کہ اب جو باقی تعمیر ہے وہ سلیمان علیہ السلام کریں گے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد اقصی بیت المقدس ہمارا ہے، وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، تو ہم ان کو صحیح روایات، احادیث اور قرآن کی روشنی میں یہ بتلا رہے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ دوسری بات، ہمارا اس مسجد کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، خاص نہیں بلکہ خاص الخاص تعلق ہے۔
اور اس مسجد اور اس علاقے کے بارے میں قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی معراج کی رات لے جایا گیا۔ معراج کی رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک روشن، بہت برکت والی، بڑی عزت والی رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حجر کے اندر، حتیم جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے گیا کہ وہاں پر مشرکین مکہ آ گئے اور مجھے آ کر کہنے لگے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ رات ہی رات ایلیا گئے تھے، بیت المقدس گئے تھے۔ میں نے کہا ہاں میں گیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اگلا سوال یہ داغ دیا، اچھا پھر ہمیں بتاؤ کہ بیت المقدس میں تم نے کیا دیکھا، اس کے دروازے مثال کے طور پر کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ساری باتیں تو میرے ذہن سے نکل چکی تھی اور میں اس دن اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے میں کبھی بھی اتنا پریشان نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے عزت نفس کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے بہت پریشانی ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے طائف کے دن بھی گزرے ہیں، شیب ابی طالب بھی گزر چکا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں اس سے پہلے میں کبھی بھی اتنا پریشان نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کے اور میری نظروں کے درمیان جتنے فاصلے وہ سارے ختم کر دیے۔ بیت المقدس میرے سامنے آ گیا، اب وہ مجھ سے جو سوال کرتے تھے میں سامنے دیکھتا تھا، وہ دیکھ کر ان کو بتا دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ جس طرح آپ کا وہاں جانا معجزہ تھا، اس طرح یہ بھی آپ کو معجزہ عطا کیا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اس لیے لے کر گیا ہے میرا اللہ کہ اسلام کا آغاز مسجد حرام مکہ مکرمہ سے ہوا ہے۔ آپ کو رسالت نبوت مکہ میں ملی ہے، آپ پیدا مکہ میں ہوئے ہیں، دین کا آغاز، شریعت محمدی کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، اور قیامت کے قریب پھر دوبارہ دین کا غلبہ شام کی سرزمین میں ہوگا، جہاں پر فلسطین ہے آج، جہاں پر بیت المقدس ہے آج، جہاں پر آج کا مسجد اقصی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام شام کی ایک مسجد کے مشرقی مینار کے اوپر، گویا کہ فلسطین یا شام، یہ دونوں ملک جو آج ہیں، اس وقت شام ایک ہی تھا، ان میں سے کسی ایک مسجد پر اتریں گے۔ یہ ہماری ایک نسبت ہے اس مسجد کے ساتھ، ہمارا پہلا قبلہ ہے، ہماری یہ نسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے پھر میں نے سارے سوالوں کو جب ان کو جواب دے دیے تو وہ لاجواب ہو کر چلے گئے۔ جبرائیل امین مجھے وہاں سے اوپر لے گئے اور لے جا کر کہنے لگے یہ داروغہ جہنم ہے، آپ اس کو سلام کہیے، کیونکہ بڑے لوگوں کو آداب ہوتے ہیں، ان کے ایٹیکیٹس بھی بڑے ہوتے ہیں۔ آپ پیغمبر ہیں، آپ ادباً اپنی ہستی کے مطابق، شخصیت کے مطابق، اللہ نے جو فضل دیا ہے اس کے موافق آپ اس کو سلام کیجیے۔ آپ فرماتے میں اس کی جانب مڑا، میں ابھی سلام کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ وہ جہنم کے دروغے نے مجھے پہلے ہی سلام کر دیا۔ قابل احترام سامعین حضرات، اس کے بعد ہماری تیسری وجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ کہتے ہیں میں وہاں پر تشریف لے گیا، اس کرۂ ارض کے اوپر صرف ایک جگہ مسجد اقصی ایسی ہے جہاں پر بیک وقت سارے انبیاء نے نماز ادا کی ہے، وہ تشریف بھی لائے، انہوں نے نماز بھی ادا کی ہے۔
صرف پوری دنیا کے اوپر مسجد اقصیٰ کا وہ احاطہ، وہ جگہ ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا، وہ درمیانے قد کے تھے، جسم ان کا مضبوط اور بھرا ہوا تھا، ان کی مشابہت آپ نے فرمایا جیسے شنوہ قبیلہ کا عروہ بن مسعود ثقفی نہیں ہے، اس سے ملتی جلتی شکل تھی۔ پھر فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ان کی شکل، ان کی مشابہت سب سے زیادہ آپ کے دوست سے ملتی ہے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ میں تمہارا دوست ہوں اور میرے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی شکل ملتی ہے۔ سب سے زیادہ مشابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ کی شکل ان سے ملتی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، فَأَمَمْتُهُمْ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1,44,000 انبیاء پیچھے تھے، میں نے آگے کھڑے ہو کر ان کی امامت کروائی ہے۔ ہمارا مسجد اقصیٰ کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر کو وہاں پر یہ عظمت، یہ شان، یہ رتبہ، یہ مقام، اور اس مسجد کو، اس جگہ کو، اس بیت المقدس کو، اس مسجد اقصیٰ کو یہ عظمت ملی ہے کہ وہاں 1,44,000 انبیاء بیک وقت اس دنیا میں ایک جگہ پر جہاں جمع تھے وہ جگہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امامت کروائی ہے۔ سامعین محترم، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایمان شام کے لوگوں میں رہ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی آئی، آ کر کہتی ہے یہاں مدینے میں حالات بڑے تنگ ہیں، میں ہجرت کرنا چاہتی ہوں۔ تو فرمانے لگے، کہتی ہے کہ میں نے فلاں علاقے کی طرف ہجرت کرنی ہے، کسی اور شہر کا نام لیا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو نے ہجرت کرنی ہی ہے تو شام کی طرف ہجرت کر۔ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قیامت کے قریب ایمان شام کے علاقے میں باقی رہے گا، اگر ہجرت کرنی ہے تو وہاں پر کرو۔ اور اللہ کی بندی، بلکہ لفظ سخت ہے، کہنے لگے او کمینی تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کو مدینہ کی معاشی تنگی آئی لیکن وہ ثواب کی نیت سے مدینہ میں ہی ٹھہرا رہا، میرے شہر سے باہر نہیں نکلا، آپ نے ارشاد فرمایا میں قیامت والے دن اس کی سفارش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے جو بندہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ رہائش مدینہ میں رکھے، اس کو چاہیے کہ مدینہ میں آ جائے۔ مدینہ میں قرب قیامت تک ایمان باقی رہے گا۔ مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ کے دروازوں پر اللہ فرشتے مقرر کر دے گا۔ وہ مسجد حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی سنیے، ہمارا مسجد اقصیٰ سے ایک رشتہ یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 جگہوں پر دجال نہیں آ سکے گا۔ مسجد حرام بیت اللہ مکہ، مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شہر آپ کا مدینہ، تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ، وہاں پر بھی نہیں آ سکے گا، چوتھے نمبر پر کوہ طور پر نہیں جا سکے گا۔ ان 4 جگہوں کے علاوہ 40 دنوں کے اندر دجال پوری دنیا کا چکر کاٹ جائے گا، اور وہ کانا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ جو 2 لوگ اس دور میں ہوں گے نا ان کو پہچان بتلائیے کہ رب وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا نا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس دعوے کے لیے اللہ اس کو ہمت دے گا۔ یہ امت پر بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر اس فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ آج ویسے ہم مسلمان اس سے بے خبر ہیں اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے۔ دجال کے فتنے سے پناہ کی دعائیں ضرور مانگنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔
ہمارا مسجد اقصیٰ سے یہ رشتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک آگ نکلے گی، پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کرے گی اور شام کے اندر لے آئے گی۔ میدان محشر شام کے علاقے میں لگے گا۔ شام کے علاقے میں قیامت سے پہلے بڑی خون ریز جنگیں ہوں گی۔ ہمارا فلسطین کے ساتھ رشتہ کیا ہے، میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سارے یہودیوں کو مسلمان قتل نہیں کر دیں گے۔ نوٹ فرمائیے اہل اسلام، یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ آخری یہودی کو بھی نہیں کاٹ دیا جاتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سارے یہودی اس شام کے علاقے میں جہاں وہ آج ہے نا، اس جگہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، وہ یہاں پر آ جائیں گے اور مسلمان ان کو کاٹیں گے حتیٰ کہ ایک یہودی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا جس درخت کے پیچھے، جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، وہ درخت اور وہ پتھر بول کر کہے گا میرے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کی گردن کو کاٹ۔ ایک غرقد ببول کا درخت جو ہے صرف یہ اس کو پناہ دے گا، اور آج ہم سے زیادہ ہمارے پیارے پیغمبر کے فرامین پر انہیں یقین ہے، اور بالکل وہ اسی انداز سے کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں غرقد کے درختوں کے بڑے جناب باغات لگائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہم کو پناہ دینی ہے، لہذا ہم ان کے پیچھے چھپیں گے، ہم ان کو لگاتے ہیں۔ اور حضرات اسی طرح دجال عیسیٰ علیہ السلام سرزمین شام میں آئیں گے، جن کو یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، میرے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق دنیا میں اتریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ امام مہدی اگر عیسیٰ علیہ السلام ہے یا عیسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ ہیں، وہ بھی شام کے اندر، فلسطین اور شام کی جو زمین ہے اس علاقے میں اتریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دجال جہاں پر قتل ہوگا اس جگہ کا نام لد ہے، اور آج اسرائیل کے ایک ایئرپورٹ کا نام لد ایئرپورٹ ہے۔ آپ گوگل سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا۔ یہ چند دن پہلے میڈیا پر میں نے دیکھا کہ اس ایئرپورٹ پر بھی وہاں مجاہدین نے، فلسطینیوں نے حملہ کیا ہے اور اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ وہ لد پر انہوں نے باقاعدہ ایئرپورٹ بنا لیا ہے کہ اگر ہمارا بڑا کانا یہاں پر مارا گیا تو ہم یہاں سے فلائٹوں میں بیٹھیں گے اور نکل جائیں گے۔ ان کی پلاننگ یہ ہے، میرے اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے جب تک ہم تمہاری گردنیں نہیں کاٹ دیتے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بہت سارے انبیاء بذات خود فلسطین کے اندر جو ہے اترے۔ اس زمین کو اللہ نے برکت والی زمین کہا ہے، اس علاقے میں انبیاء آتے رہے، حتیٰ کہ جن انبیاء کو ان کی قوموں نے ستایا، اللہ نے یہاں پر انہیں ہجرت کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام یہاں آئے تھے، اسحاق علیہ السلام یہاں فلسطین میں آئے تھے، یوشع بن نون یہاں فلسطین کے اندر آئے تھے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون سے جب بھاگے تو یہیں فلسطین کے اندر آئے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے پرسکون، برکت والی، قرار والی جگہ، 3 لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں کہ ہم نے اس علاقے کو برکت والا بنایا ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری کے اندر جو ہے بیت المقدس اس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا۔
اس کے بعد 762 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر 11ویں اور 12ویں ہجری صدی کے اندر، 5ویں 6ٹھی ہجری کی بات ہے، یہ ہجری کی صدی جو ہے، اس کے اندر دوبارہ عیسائیوں نے صلیبی جنگیں چھیڑی۔ ان صلیبی جنگوں کے اندر مسلمانوں کی بدعملی، جہاد سے بے رغبتی، دین سے دوری، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے پھر دوبارہ بیت المقدس جو ہے یہ 11ویں صدی ہجری کے اندر پھر عیسائیوں کے پاس چلا گیا۔ 1182 یا 84 کے اندر دوبارہ پھر صلاح الدین ایوبی نے 17 یا 16 حملے کر کے عیسائیوں سے بیت المقدس دوبارہ واپس لے لیا، اور حضرات پھر 700 سال کے قریب، حضرات محترم 700 سال کے قریب سلطنت عثمانیہ کے انحطاط تک سلطان خلیفہ عبدالحمید اس کی موت تک یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا، سلطان عبدالحمید کے یہ الفاظ تھے کہ حضرت عمر فاروق نے جو معاہدہ، آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا وہ واقعہ کہ جب آپ 4 بار اپنی خلافت میں حضرت عثمان شام گئے تھے، فلسطین گئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مرتبہ، اور جب آپ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر جا رہے تھے اور خود آپ نے اس کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، وہ بھی آپ بیت المقدس کے اندر ہی گئے تھے، اور اسی مسجد اقصیٰ کے اندر بیٹھ کر عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا حضرت عمر کا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شام کی چابیاں لی تھی، بیت المقدس کی چابیاں، وہ جنہیں شام کی چابیاں کہتے ہیں نا، وہ بیت المقدس کی چابیاں تھیں۔ سامعین محترم، آج ہمیں اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینی ہے کہ ہمارا رشتہ اور ناطہ بیت المقدس کے ساتھ کیا ہے، ہمارا رشتہ کیا ہے۔ ہمارا پہلا قبلہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کے بعد اللہ سے دعا کرتے تھے، جب تک آپ نے ہجرت نہیں کی تھی قبلہ تب بھی بیت المقدس تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ آپ بیت اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کر، یعنی جس جانب بیت المقدس تھا آپ اپنے آگے بیت اللہ کو رکھتے اور منہ آپ کا بیت المقدس کی جانب ہوتا تھا، گویا آپ دونوں جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے حضرات، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت اللہ کی جانب، مسجد حرام کی جانب منہ فرماتے تو پھر بیت المقدس کی جانب منہ نہیں ہوتا تھا، لیکن قبلہ تو بیت المقدس تھا، لہذا آپ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن تڑپ دل میں یہ تھی کہ یا اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے۔ 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے 13 سال کے بعد 17 مہینے مدنی زندگی کے آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ عصر کی نماز کے وقت اللہ کا حکم آیا، جب اللہ کا حکم آیا آپ رکوع کی حالت میں تھے، آپ نے رکوع ہوئی کی حالت میں اس طرف آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ پچھلی جانب دوسری جانب آپ نے منہ کر لیا، سارے صحابہ نے آپ کے پیچھے منہ موڑ لیا۔ اتباع کرنے والے ایسے اتباع کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے جس نے وہاں نماز پڑھی وہ مدینہ میں گیا، ایک مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں کو اعتماد کتنا تھا، لوگ سچے کتنے تھے، لوگوں کو دین کا فکر کتنا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہے، انہوں نے باہر سے آواز دی، اللہ کی قسم ہے میں محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے، بیت اللہ قبلہ بن گیا ہے۔ ان صحابہ نے بھی نماز کے اندر ہی اپنے قبلے کو تبدیل کر لیا۔ یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ جو قومیں اپنی تاریخ کو چھوڑ دیتی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں۔ ہماری تاریخ ہمارا ورثہ ہے،
ہماری ہسٹری، ہمارا سارا کچھ ہے، ہم اپنی تاریخ کے بلبوتے پر زندہ ہیں۔ ہم نے بیت المقدس کو 16 حملے کر کے نہیں چھوڑا تھا۔ ایک حملے کے بعد بندہ پسپا ہو جائے، پریشان ہو جاتا ہے، دوسرا حملہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے، تیسرا حملہ مکمل بددل کر دیتا ہے جب شکست ہو جائے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی یہ کہا کرتے تھے اگر میں زندہ رہا تو بیت المقدس کو ضرور آزاد کرواؤں گا، اور پھر دنیا نے وہ دن دیکھا کہ 16 حملوں کے بعد 17ویں حملے میں اللہ نے انہیں کامیابی دی اور بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ سلطان عبدالحمید یہی کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر نے عیسائیوں سے معاہدہ کیا ہے، میں ان کا ماننے والا، اللہ کی زمین پر عثمانی سلطنت کا خادم، ذمہ دار، جب تک میں زندہ ہوں بیت المقدس نہ عیسائیوں کو دوں گا نہ یہودیوں کو دوں گا، اور نہیں دیا انہوں نے۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی بے دینی، بے راہ روی کی وجہ سے، سنت کو چھوڑ کر بدعات، اپنی تاریخ کو مطالعے سے دور ہو کر، حدیث سے دور ہو کر، قرآن سے دور ہو کر، اللہ کی طرف سے ناراضگی، اور پھر وہ بیت المقدس ہم سے چھن گیا۔ پھر دوبارہ حضرات یہ 19ویں صدی کے اندر دنیا نے ایک سازش کے تحت، جب یہ در بدر، یہ درندے، یہ یہودی، یہ آج بچوں کے قاتل، دنیا کے بدترین قاتل، دنیا کے بدترین دہشت گرد، یہ معاشی دہشت گرد، یہ معاشرتی دہشت گرد، یہ جنگی دہشت گرد، پوری دنیا کی معیشت کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ چند حضرات 2 کروڑ سے زیادہ یہودی نہیں ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں 2 کروڑ سے زیادہ آبادی نہیں ہے ان کی، لیکن پوری دنیا کی معیشت ان کے قبضے میں ہے، پوری دنیا کا ذرائع ابلاغ ان کے قبضے میں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جو آپ سنتے ہیں میڈیا سے، پاکستانی میڈیا سے، مسلم میڈیا سے، وہ حقائق ہیں؟ واللہ وہ حقائق نہیں ہیں، حقائق کچھ اور ہیں۔ ہمیں اس ذریعے سے جو وہ چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں، اور وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ شیعہ سنی کو مار رہا ہے، سنی شیعہ کو مار رہا ہے، وہ ہمیں جب چاہتے ہیں لڑاتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں مرواتے ہیں آپس میں۔ مسلمان اسلامی تعلیمات سے دور ہوا، حقیقی دین سے دور ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ دنیا کے جس طرح دسترخوان پر بھوکے آتے ہیں، دنیا کے لوگ تمہارے اوپر ایسے جو ہے وہ ٹوٹ کر پڑیں گے اور تمہیں نوچ کھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ کے رسول پھر سبب کیا ہوگا؟ کیوں ہم ذلیل ہوں گے؟ فرمایا دنیا سے محبت ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی۔ آج دنیا عرب کہ جن کے سامنے ایک دفعہ پہلے بھی بیت المقدس ان سے چھین لیا گیا تھا، عربوں نے تب بھی نہیں چھڑایا تھا۔ اللہ کی قسم دنیا سے محبت کرنے والے ہیں۔ دنیا کا محبت کرنے والا ضرور موت سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے۔ 1948 سے لے کر یہ 2020 میں 2021 کے اندر آہستہ آہستہ انہوں نے قدم جمائے، حکومت بنائی، اسٹیٹ بنائی، مسلمانوں کے علاقے کچھ خریدے، کچھ پر قبضہ کیا۔ جب مسلمانوں کو سمجھ آئی انہوں نے دینا چھوڑ دیے۔ اب ان کا یہ آخری مرتبہ جو 27ویں کی رات انہوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا تھا، تب تک ان کا 1969 سے لے کر اب تک ان کا منصوبہ یہ ہے، وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں یہ علاقہ ہمیں دے دو، جیسا کہ اب انہوں نے کہا ہے الجرا نامی جو بستی ہے یا محلہ ہے، یہ شہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سپرد کر دو۔ الجرا وہ محلہ ہے جو بیت المقدس سے بالکل متصل ہے، وہاں پر سارے مسلمان رہتے ہیں۔ مسلمانوں نے وہ قیمتاً بھی دینے سے اور ویسے بھی چھوڑنے سے جب انکار کیا ہے، اب 1969 سے لے کر ان کی یہ فطرت ہے کہ وہ بیت المقدس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں بیت المقدس بچانا ہے یا اپنے گھر بچانے ہیں، گھر ہمیں دے دو، ہم حملہ روک دیتے۔ اب بھی وہ الجرا نامی وہ محلہ، وہ شہر آبادی جو ہے بیت المقدس ہے، جس کی ساری گلیاں
جس کے سارے بازار، جو اس کے اندر ساری دکانیں ہیں، تجارتی زیادہ حصہ ہے، وہ سب بیت المقدس کی جانب جاتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں 1969 میں بھی انہوں نے حملہ کیا تھا اور اس کا دروازہ مسجد اقصیٰ کا، وہ جو ہمارا ورثہ تھا، اس کو توڑا، اس کے ایک مینار کو توڑا۔ پھر ایک رات انہوں نے 1969 کے اندر ہی 3 دن تک آگ کے شعلے مسجد اقصیٰ سے بلند ہوتے رہتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ جو وہاں ممبر اپنا نشانی کے طور پر رکھوایا تھا، اس کو بھی جلا دیا گیا۔ اور آج مسلمانوں کا قبلہ اول، مسلمان اگر وہاں عبادت کرنی ہے تو اجازت لیتے ہیں۔ میں فلسطینیوں کی جرتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ہائے، وسائل تو دور کی بات ہوتی ہے، ان کے پاس تو ٹانگیں نہیں ہیں۔ اس نوجوان کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ میں نے بھی سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیا ہوا ہے۔ اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اس کے پیچھے 3 خواتین اس کے گھر کی، یقیناً اس کے گھر کی ہوں گی۔ وہ اس باہر جنگل میں غزہ کی پٹی کے اوپر، جہاں وہ انہوں نے باڑ لگائی ہوئی، وہاں کھڑا ہوتا ہے اپنی وہیل چیئر کھڑی کر کے، اس کو اچھی طرح ٹکا کے، اور اس کے ہاتھ میں وہ گلیل ہے، وہ جو ربڑ والی ہے، اس کے اندر وہ پتھر ڈالتا ہے۔ پتھر ڈالنے کے بعد اس کے جسم پر شرٹ قمیض نہیں ہے، اس نے آدھی پینٹ جہاں تک اس کی ٹانگیں ہیں اتنی پہنی ہوئی ہے، وہیل چیئر پر بیٹھ کر وہ پتھر اس میں ڈال کر ادھر پھینک رہا ہے، اور اس کا جسم، اس کی بنیان پسینے سے شرابور ہے۔ حضرات، وہ اللہ کا شیر شہادت پا جاتا ہے۔ میں امت مسلمہ کے 57-58 ممالک کے ذمہ داران، چیف آف آرمی سٹافز اور ان کی آرمی، میں سوال کرتا ہوں، میرا ایٹمی پلانٹ، میری ایٹمی بم جو ہے، اور پوری دنیا کے پاس موجود اسلحہ، کیا اس پتھر کی اہمیت رکھتا ہے جو اس معذور آدمی کے ہاتھ میں ہے؟ مجھے جواب دینا ہے۔ میں سوال بتا رہا ہوں، قیامت والے دن یہ سوال آپ سے بھی ہونے والا ہے۔ وہ 10 سال کی بچی جو کھڑی ہو کر اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتی ہے، میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانا چاہتی ہوں، میں خود ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیا جا رہا۔ امت مسلم 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں، تمہارے پاس اس بیٹی کا کیا جواب ہے؟ وہ میری نقاب پوش بہن، جنہیں 2 یہودی درندوں نے اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے اور اس کا ہاتھ اس کے نقاب پر ہے، اس کا جواب کیسے دیں گے؟ یہ وہ دل دوز سوال ہیں۔ اگر قیامت والے دن مجھ سے اور آپ سے ہو گئے، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جلتی ہوئی مسجد اقصیٰ، تڑپتے ہوئے مسلمانوں کے، فلسطینیوں کے وہ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ہسپتال، ان کے ویکسینیشن سنٹر اور ان کے وہ سینیٹائز کرنے کے پورے سسٹم تباہ کر دیے گئے۔ آج خبر تو سنی ہے کہ پاکستان، ترکی اور فلسطین کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ میں جا کر اپنا رول پلے کیا ہے، اجلاس بلانے پر انہیں قائل کیا ہے۔ وہ اجلاس ہوا ہے کل، آج صبح 4 بجے، خبر میں نے دیکھی ہے، اگر مصدقہ ہے تو صبح 4 بجے سے اسرائیل نے بمباری کو بند کر دیا ہے۔ لیکن حضرات، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں جن مسلمان ممالک نے پاکستان سمیت کردار ادا کیا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ کی بڑی اعلیٰ تقریر تھی، اس کا اثر بھی ہوا، بمباری بند بھی ہو گئی، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دور میں یہ حالات پیدا ہوئے ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی ایسی کئی مسلطوں کو دیکھا ہوگا، لیکن
اصل حال یہودیوں کا یہ ہے کہ انہیں کاٹ دیا جائے، انہیں ذبح کر دیا جائے، ان کی گردنیں ان کے جسموں پر باقی نہ رہیں۔ یہ اتنے شریر دماغ ہیں کہ جب تک یہ دنیا میں رہیں گے شر نہیں بند ہوگا۔ اللہ ہمیں ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان مظلوموں کے لیے دعائیں، ان مظلوموں کے لیے اپنے شیئرز، ہر پلیٹ فارم جو ہے حضرات اس کو استعمال کریں، لیکن اصل اللہ کا حکم جو ہے وہ وہی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور لوگوں قتال کیوں نہیں کرتے؟ وہ مجبور، وہ مقہور، وہ مسلمان، وہ تڑپتے لاشیں اٹھانے والے، وہ اپنے کندھوں پر جنازوں کو لے جانے والے، جنازوں پر ہونے والی بمباریاں، کھلنے والے پھول، بند کلیاں دنیا سے جا رہی ہیں، لیکن ان جذبوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمیں جہاں پر ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، دعائیں کرنی ہے، اخلاص ان کے ساتھ رکھنا ہے، مال اسباب پیش کرنے ہیں وہاں پر ان کے لیے، اور اس مسجد اقصیٰ کے لیے جانوں کو دینے کے لیے بھی تیاری رکھنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔